الرحیم۔ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے درود پاک بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، تحفظ عقیدہ اہل سنت کمیٹی قصور کے زیر انتظام فقید المثال عظیم الشان تاجداری ختم نبوت کانفرنس جاری و ساری ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے شہر قصور کی حسین شخصیت واجب القدر عزت امام نقیب اہل سنت و خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ رضوان علی حیدری صاحب اور ان کے رفقا جناب محمد عثمان صاحب، ساجد علی صاحب اور جناب محمد صادق صاحب، محمد رمضان صاحب، رانا محمد یوسف صاحب، بالخصوص برادر مکرم بھائی محمد رمضان مٹھو جماعتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی حافظ رضوان علی حیدری صاحب کے والد گرامی پیران دیتا مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ ان کے اصال ثواب کے سلسلے میں یہ عظیم الشان تاجداری ختم نبوت کانفرنس پروگرام انعقاد کیا، جس کی صدارت انتہائی محترم المقام عزت امام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب بخاری آپ الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انتہائی محترم صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ غلام عباس صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف جاوید صاحب اور دیگر علماء کرام، علامہ تنویر احمد صاحب، علامہ شبیر احمد صاحب، صوفیہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ آنے والے تمام معزز مہمان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہر سال کی طرح آج بھی اس محفل پاک میں حسین ثنا خوان اور حسین نقبا خطبہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو میں بڑی محبت کے ساتھ آنے والے تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص میرے شہر قصور کی حسین سیاسی و سماجی جانی پہچانی شخصیت جسے اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا، انتہائی محترم المقام عزت امام گدائے در شیر ربانی جناب حاجی محمد الیاس نقشبندی انصاری صاحب آپ بھی ہماری اسٹیج کا حسن ہیں، میں آپ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزم فیضان یا رسول اللہ کے اراکین تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بھائی محمد عمران صاحب، نوید صاحب، تمامی احباب جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں سب کو سلام محبت پیش کرتے ہوئے 3-4 منٹ کی نوکری بڑی محبت کے ساتھ کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، اللہ دی عزت دی قسم بس سبحان اللہ چھال لاوے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، ہم کسی سے بھلا کیوں مانگے، مجھے تو زہرہ کے لال دیتے ہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے جناب سیدہ پاک کے بچوں کا صدقہ ملا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ کہ جب سے آنکھوں میں ماشاءاللہ بغدادی سوڈ والے الحمدللہ اللہ آپ کو مدینہ پاکی حاضری عطا فرمائے، بہت اچھا پریڈ کرتے ہیں کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے۔ کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ ریت کا ذرہ یارو جسے مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے۔ ہاں جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ ریت کا ذرہ یارو جسے مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے۔ تن من زر گھر زر سب کچھ قربان جناب سیدنا صدیق اکبر سے ایک سوال، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آواز آتی ہے کوئی پوچھے میرے گھر کا بتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے، گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت میں بیٹھنے والوں، آج ختم نبوت میں پہلا دینے والے دھرنے میں اگر کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ سینہ چوڑا کر کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کے دھرنے میں گرفتار ہوا، 3 دن جیل میں رہ کے آیا ہوں، 7 دن جیل میں رہ کے آیا ہوں، 1 مہینہ جیل میں رہ کے آیا ہوں۔ حضرات وہ تو غازی بن کے آ گیا، مگر سن میری جماعت میں میرے عقیدے میں تحفظ نبوت کا سلام
جناب صدیق اکبر ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، اس سے سوال ہے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سب کچھ قربان، گھر زر زر۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے۔ یہی سوال جناب مولا حسین سے، علی اصغر قربان، علی اکبر قربان، مولا محمد قربان، سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر دیا، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آواز آتی ہے کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے۔ میاں والی کی جیل سے غازی علم دین شہید سے سوال کیا گیا، غازی صاحب گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آواز آتی ہے کوئی پوچھے تیرے گھر کا پتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں میں لٹا رکھا ہے۔ اڈیالہ جیل سے ملک ممتاز حسین قادری سے سوال کیا گیا، غازی صاحب گھر میں کیا چھوڑا؟ آواز یہی آتی ہے کوئی پوچھے میرے گھر میں پتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا ہے۔ یہی سوال امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی سے کیا گیا، بابا جی گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آواز آتی ہے کوئی پوچھے میرے گھر کا پتا تو بتانا یارو، گھر سرکار کے قدموں پہ لٹا رکھا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، جس کا عقیدہ ہے پڑھ لے، جس کا عقیدہ ہے انہیں پڑھے آئے محمد ہمارے، قیدہ ہے ہاتھ بلند کر کے کون پڑھو جی ماشاءاللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے نا اپنے نبی ہون دا جھوٹا دعویٰ کیتا نا، تے سب تو پہلو شہر قصور دے لاڑے حضرت خواجہ احمد حضوری قصوری رحمت اللہ علیہ دے شہزادے خواجہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ نے انہوں رد کیتا، انہوں چیلنج بھی کیتا، مناظرے دا مبالے دا، جتھوں فرار ہو گیا۔ بڑا شرارتی سی، بڑا چلنتر سی، علماء داستے نے بہت بڑا کمینہ سی، بہت بڑا کمینہ سی، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک وقت انہیں مناظرے دا اعلان کر دیتا علماء نو، آؤ جی سورت فاتحہ دی تفسیر لکھنا، تسی بھی لکھو میں بھی لکھنا، اگر میں اچھا لکھا تے پھر میں نبی مان لینا، اگر تسی اچھا لکھو تے میں مان لاواں گا تہاڈا نبی سچا ہے۔ علماء سوچ پے گئے، گولڑ شریف تو پیر سید مہر علی شاہ دی آواز آئی، سید بولیا اللہ دی عزت قسم 25 سالہ سید جو مدینے تک دا رہا، لکھدا رہا، فرماؤں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی۔ گولڑ جو آواز آئی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے آج انج نہیں، آج مناظرہ نہیں، آج مبالہ ہوئے۔ کس طرح شاہ جی؟ مرزے نو اعلان پہنچا دیو، پیغام دے دیو، آج تو بھی کاغذ رکھ اتے قلم رکھ، میں بھی کاغذ رکھا گا، میں بھی قلم رکھا گا، نہ تیرا ہاتھ لکھے گا نہ میرا ہاتھ لکھے گا، جس تا قلم کاغذ اتے بغیر ہاتھ تو لکھے گا او سچا تے او دا نبی بھی سچا۔ مرزا تم دبا کے بچ گیا۔ پیر سید مہر علی شاہ نو کسی نے پوچھا شاہ جی ایڈا بڑا چیلنج، فرمایا اے میرا عقیدہ کی ہے محمد ہمارا، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ وقت سے زیادہ گنجائش نہیں، بڑی ایک آواز آئی علی پور شریف کی، کیڑا کڑا نوکر علی پور شریف والے دا سبحان سارے نوکران حضور دی آل و منن والے ہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا 24 گھنٹے دے اندر اندر یہ مرزا غلام قادیانی فوت ہو جائے گا، واصلے جہنم ہو جائے گا۔ اور جیڑی جگہ دا آپ نے انتہا فرمایا نا انہوں پنجابی جو بول دے ٹٹی خانہ،
لیٹرین لوکی حیران ہو گئے پریشان ہو گئے پی سی میل علی شاہ علی پور دا لاڑا پی سی جماعت علی شاہ صاحب نے ایڈا بڑا اعلان کر دیتا ایڈا بڑا اعلان کر لوگ دیکھ رہے ہیں کڑیاں والے ٹائم گزر رہا 2 گھنٹے گزر گئے 4 گزر گئے 6 گزر گئے 8 گزر گئے 10 گزر گئے اسی ٹائم ضرور ٹائم آیا تے مرزا غلام قادیانی لعنتی جہنمی ٹٹی خانے چ بیٹھا تے واسطے چلنا پیر سید میل علی شاہ نے پہلے جا سکتا تو بڑی محبت نال ایک شعر سے میں کلام پیش کر دیا بڑی محبت نال کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ پڑھے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا جسے سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جس کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اب آ گیا وہ شیر جس کے ساتھ اس مائک سے میں جدا ہو جاؤں گا جس کا عقیدہ ہے زندگی میں جو ملا ہے جو کمایا ہے وہ میرا ذاتی کمال نہیں جو ملا در مصطفیٰ سے خیرات ملی ہے حسین پاک کا صدقہ ملا ہے میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے ہاں کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے تیرے والا ہے سچا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آخری شعر کہ تے تابے نبی دی تے علی دی کرے جیڑا دین دونی تے کدی نہ تنگ ہوئے ہاں تے تابے نبی دی تے علی دی کرے جیڑا دین دونی تے کدی نہ تنگ ہوئے میرا غوث دی یارویں دین والا او کدے نہ بکھا تے ننگ ہوئے او کسے میدان نہیں ہردا شیر ربانی دا جیڑا ملنگ ہوئے او کسے میدان چ نہیں ہردا پیر جماعت علی شاہ دا جیڑا ملنگ ہوئے او کسے میدان چ نہیں ہردا ہاں پیر میر علی شاہ دا جیڑا ملنگ ہوئے اونوں قبر تے دوزخ دا ڈر کوئی نہیں او جدے کفن تے مرشد دا رنگ ہوئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ میرے ساتھ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ دی عزت دی قسم کٹ جائے وہ زبان جڑی کتیاں دی لڑائی تے بولے ٹوٹ جان ہاتھ جڑے کسی غیر کا امت اٹھن ہاتھ اٹھا کے نبی دی عزت دی خاطر ہاتھ اٹھا کے بلند آواز نال بول تاجدار ختم نبوت اگر گناہ کرنے والا ہاتھ گواہی دے گا تو اللہ دی عزت دی قسم اس نعرے تے اٹھنے والی آواز اٹھنے والے ہاتھ تیری بخشش دا بہانہ بن لگے ہاتھ اٹھا کے بول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دعوت خطاب انتہائی محترم المقام عزت مآب میرے مسلک کا حسین وقار اہل سنت کی حسین بہار پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا جناب شبیر حسین نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے روحانی خطاب سے منور معمبر معطر فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے بعد حافظ رضوان علی حیدری صاحب پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے بڑی محبت کے ساتھ ایک باری پھر کہہ دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ حیدری